صرف 3 دن جائز ہے، نہ 3 دن سے پہلے جائز ہے اور نہ ہی 3 دن کے بعد جائز ہے، یعنی عید الاضحیٰ کا پہلا دن، عید الاضحیٰ کا دوسرا دن اور عید الاضحیٰ کا تیسرا دن، یہ 3 دن قربانی کے ہیں، اور اس کی دلیل خود صحیح مسلم شریف میں موجود ہے کہ ابتدائی اسلام میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ گھر میں رکھنے سے منع فرمایا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ مسلمان مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے آئے تو اسباب کی کمی تھی، غربت عام تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے والوں کو تاکید کی کہ قربانی کریں اور اس کا گوشت اپنے پاس ذخیرہ نہ کریں بلکہ ان صحابہ کرام کے گھروں میں پہنچائیں کہ جن کے گھروں میں قربانی نہیں ہے۔ تو 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت گھر میں رکھنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ 3 دن قربانی ہوتی تھی تو 3 دن قربانی کا گوشت رکھنے کی بھی اجازت دی۔ اگر قربانی چوتھے دن بھی جائز ہوتی تو پھر چوتھے دن بھی قربانی کا گوشت گھر میں رکھنے کی اجازت دی جاتی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن قربانی کا گوشت گھر میں رکھنے کی اجازت نہیں دی۔ تو اس بات پہ واضح دلیل ہے کہ قربانی صرف 3 دن ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ ابتدائی اسلام میں قربانی کا گوشت صرف 3 دن رکھنے کی اجازت تھی اور پھر اس اجازت کو عام کر دیا گیا اور 3 دن کے بعد بھی قربانی کا گوشت گھر میں رکھنے کی اجازت دی گئی، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ جو حکمت تھی کہ مسلمانوں کی مالی کمزوری تھی وہ دور ہو گئی اور وسعت آ گئی، تو اب اس کی وجہ سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ بھی گھر میں رکھ سکتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا قربانی صرف 3 دن جائز ہے، قربانی 3 دن کے بعد جائز نہیں ہے۔ بعض حضرات نے کہا، جس طرح کہ غیر ممکن حضرات کا موقف ہے کہ قربانی 3 دن کے بعد چوتھے دن بھی جائز ہے، بلکہ ایک غیر متعدد عالم نے تو جہاں تک لکھا ہے کہ پورا ذی الحجہ کا مہینہ قربانی کر سکتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا عجوبہ ہے۔ تو 3 دن سے زیادہ قربانی کے قائل افراد جو 4 دن کے قائل ہیں، انہوں نے ایک روایت پیش کی دلیل میں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایام تشریق ہیں وہ ایام ذبح ہیں، یعنی قربانی کے دن ہیں۔ تو اصطلاح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو عید سے چوتھے دن بھی تکبیرات تشریق کہی جاتی ہیں، یعنی 13 ذی الحجہ کو، تو لہٰذا قربانی بھی 13 ذی الحجہ کو جائز ہوگی۔ ہم کہتے ہیں اگر یہ بات ہے تو پھر تکبیرات تشریق تو 9 ذی الحجہ کو بھی کہی جاتی ہے، تو پھر تمہیں چاہیے کہ 9 ذی الحجہ کو بھی قربانی کرو، حالانکہ تم اس کے قائل نہیں ہو۔ جس طرح تم نے 9 ذی الحجہ کا استثناء کر دیا ہے تو اسی طرح ہم نے 13 ذی الحجہ کا بھی استثناء کر لیا ہے،